سائمہ اور ریحان کی شادی کو 10 برس ہو چکے تھے۔ ان کے یہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے، لیکن اس گھر میں اکثر خاموشی چھائی رہتی۔ وہ خاموشی جو بولتی تو نہیں مگر بہت کچھ کہہ جاتی، نہ ہنسی، نہ خوشی، نہ اپنائیت، بس وقت جیسے گزرتا جا رہا ہو۔ ریحان اکثر سائمہ کی اداسی پر الجھ جاتا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم ہر وقت ناراض، خفا اور چپ کیوں رہتی ہو؟ کیا میں کچھ نہیں کرتا تمہارے لیے؟ سائمہ آنکھیں چراتے ہوئے صرف اتنا کہتی، کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن وہ ٹھیک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ سائمہ اکثر خود کو مورد الزام ٹھہراتی، میری غلطی ہے، شاید میں اچھی بیوی نہیں ہوں، شاید میں قابل محبت ہی نہیں ہوں۔ یہ احساسات نئے نہ تھے، اس کی جڑیں بہت پرانی بچپن میں تھیں۔ سائمہ کو یاد تھا جب وہ چھوٹی تھی اور شرارت کرتی تو ماں فوراً غصے سے ڈانٹتی، تم تو منحوس ہو، کبھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی، نہ بیٹھتی ہو۔ جب وہ کوئی اچھی بات کرتی یا کوئی ہنر دکھاتی، ماں کی زبان پر کبھی تعریف نہیں آتی۔ وہ بس اس کو کوستی رہتی تھی کہ یہ کہیں سر نہ چڑھ جائے۔ یہی احساس اب اس کی ازدواجی زندگی میں زہر گھول رہا تھا۔ وہ اپنی ہر کمی کو، ہر اختلاف کو اپنی غلطی سمجھتی۔ وہ خود کو ملامت کا شکار بناتی اور جذباتی طور پر ریحان سے دور ہوتی گئی۔ ریحان جو خود ایک پرجوش شوہر تھا، ابتدا میں سائمہ کو منانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بیزار ہو گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک دن ریحان نے صاف کہا، سائمہ اگر تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہیں بچا تو بتا دو، میں مزید تماشا نہیں دیکھ سکتا۔ سائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میں نہیں چاہتی کہ تم تکلیف اٹھاؤ، لیکن میں خود کو بھی نہیں سنبھال پا رہی۔ میں ہمیشہ سے خود کو ناپسندیدہ، ناکافی اور بوجھ سمجھتی آئی ہوں۔ شاید میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں کہ محبت کیسے لی جاتی ہے۔ ریحان نے سائمہ کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولا، سائمہ اگر تم نے کبھی سیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل کر سیکھیں گے، لیکن اب ایک دوسرے کو تنہا نہیں محسوس کرنے دیں گے۔ یہ وہ آغاز تھا جب دونوں نے اپنے اندر کے زخموں کو پہچانا اور ایک دوسرے کے لیے مرہم بننے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ شریک حیات کو سنیں، اس کے پیچھے چھپی ہوئی اذیت کو سمجھیں۔ خود ترسی اور خود ملامت ایک ذہنی بیماری ہے، محبت، قبولیت اور مکالمہ ہی اس کا علاج ہے۔ محبت سیکھنے کی چیز ہے، اگر کسی نے نہیں سیکھی تو اس کا ہاتھ تھام کر سکھایا جا سکتا ہے۔ اذیت پسندی یا خود کو اذیت تب بھی کم ہوتی ہے جب کوئی سچے دل سے کہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔